بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کے پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر رنجن۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے اور اس دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے حق میں، خواتین کی آزادی، خواتین کی حقوق کی باتیں کی جاتی ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہے، مارچ نکالے جاتے ہیں اور اس دن کو ایز خواتین کے حقوق، یوم خواتین کے عنوان سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں یا بعض اسلامی ممالک کی بات کریں تو اس میں ان کی جو عورت جو مارچ ہوتی ہے یہ متنازع رہا ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھے، اس سے پہلے بھی دیکھے، کافی اس پر بات ہوئی ہے اور اس دفعہ وزیر مذہبی امور نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ لہٰذا خواتین کی آزادی، خواتین کی، عورتوں کی حقوق اور عورت مارچ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں کلثوم ایلیا شگری، جو کہ لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور جو معاشرے کے جو مسائل ہیں ان پر یہ اکثر کافی ایکٹیو ہیں اور اس حوالے سے ان کی بات چیت اور ویڈیوز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آج انہی سے جانتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں کہ عورت مارچ اور عورت حقوق کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بتائیے گا کہ جو عورت مارچ میں خصوصاً پاکستان میں جو ریلیاں نکالی جاتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس حساس موقع پر مجھے لوگوں کو اویئرنیس دینے کا موقع دیا۔ دیکھیں جی، جو عورت مارچ پاکستان میں نکالے جا رہی ہے، یوم عالمی خواتین کا جو دن ہے، میں اس چیز کے مخالفت نہیں ہوں، بلکہ جو ریلیاں ہمارے پاکستان میں نکالے جا رہی ہے وومن ڈے کے نام پر، میں اس چیز کی مخالف ہوں، کیونکہ عورت کا جو حقوق ہے، عورت کا جو مقام ہے، عورت کا مقام و منزلت اسلام نے جو ہمیں دیا ہے، آپ کسی بھی جگہ پر دیکھیں کہیں نہیں ملیں گی۔ عورت کی حقوق کا محافظ صرف اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہمیں حقوق دی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں جو اس حوالے سے ریلیاں نکالے جا رہی ہے، اس میں ان کی نعرے اور ان کی جو بینرز پر لکھے ہوئے جملے اور ان کی سلوگن کو دیکھا جائے تو میں ایک عورت ہوں، میں شرما جاتی ہوں۔ ٹھیک، میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کی مخالفت نہیں ہوں کہ وومن ڈے منایا جا رہی ہے، لیکن میں اس چیز کی میں ضرور مخالفت کرتی ہوں کہ جو سلوگن ان کا ہے، جو فلیگ پر جو جملات وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جو مطالبات وہ لوگ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں جس طرح یہ سلوگن، اس کی تو آپ نے بھی مخالفت کی، تو آپ کیا سمجھتی ہے پاکستانی معاشرے میں عورت کو جو آزادی ملنی چاہیے یا عورت کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ میسر ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کے اکثر شہریوں میں جو خواتین ہیں ان کے لیے ان کی حقوق کا تحفظ اور انہیں حقوق دیے جا رہی ہے، لیکن ہاں البتہ بعض ایسے جگہ ہے، بعض ایسے مقام ہے جہاں پر عورت کو اس کی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، تو آپ ان کے حقوق کے اوپر بات کریں نا۔ عورت مارچ جو آپ نکالتے ہیں وہاں پر عورت کے حقوق کے بارے میں بات کریں، آپ بات کریں عورت کی تعلیم کے اوپر، بتائیں کہ ان کو ایجوکیشن سے کیوں ڈپریو رکھا ہوا ہے، ان کو ایجوکیشن کا حق دیا جائے۔ اکثر جگہوں پر جس طرح اگر گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خواہ وہ ڈی گریڈ سے ہی پاس کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن جو وہاں پہ جو اس کی لڑکی ہے اس کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ تو آپ اس چیز کے اوپر آپ بات اٹھائیں کہ عورت کو مردوں کے برابر ایجوکیشن کا حق دیا جائے۔ اکثر جگہوں پر نہیں ہے، البتہ بعض جگہوں پہ ہے۔ آپ اس چیز کے بارے میں آپ اٹھایا جائے کہ جہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے عورت کو جو چیک اپ کرتے ہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں عورت ہی ہونا چاہیے۔
اب اس چیز پر حق اٹھایا جائے. وہاں پر انہیریٹنس حقوق نہیں دیے جاتے ہیں اکثر جگہوں پر. یہ تو خیر ہے کہ پورے پاکستان میں ہے. اکثر جگہوں پر انہیریٹنس حقوق کے حوالے سے جو خواتین ہیں اس کو کمپیل کیا جاتا ہے کہ آپ بائی سے حقوق لے رہے ہو, پھر بائی کیا کرے گا, یہ وہ اس طرح سے کمپیل کیا جاتے ہیں. والدین مجبور کرتے. ظاہر سی بات, عورت ایک حساس ہے تو وہ ماں باپ کی باتوں میں آ کر اس بائی سے حق نہیں لیے جاتے. اس چیز کو قانونی بنایا جائے, اب اس چیز کے اوپر بات کیا جائے. اس طرح کا بہت سارے ایسے حقوق ہے. اس حقوق کے اوپر آپ حکومت سے اپیل کریں, آپ بات کیا جائے. آپ دیکھا جائے تو کتنے ہمارے جو پاکستانی معاشرے میں ہراسمنٹ کے جو ایشو اتنا زیادہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. آپ اس چیز پر کیوں بات نہیں اٹھاتے ہیں؟ اس چیز کو بتائے, حکومت وقت سے اپیل کرے, اس چیز کے لیے ہمارے تحفظات کیا جائے. کتنے ایسے تھانے میں درخواست لے جانے کے بعد بھی ذلیل ہوتے ہیں کہ وہ اس کا اپلیکیشن لینے سے بھی انکار کیا جاتا ہے کہ خاتون ہوتا ہی ایسے ہے, وہ پہلے کرتے ایسے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں اپلیکیشن لے کے آتے ہیں. اب اس چیز پر آواز اٹھائے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے وہ, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقوق, آزادی اور حقوق کی بات جو پاکستانی آئین یا قانون کے تحت پاکستانی معاشرے میں, اور چونکہ آپ لاء کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی معاشرے میں عورت کو وہ حقوق حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل. پاکستان کے قانون کے تحت بھی, اور اسلام ایک اسلامک ممالک ہونے کے ناطے اسلام کی لاء کے مطابق بھی عورت کو مکمل طور پر عورت کی حقوق کے تحفظ کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. عورت کے تحفظ کے بارے میں مکمل طور پر ڈاکومنٹری فارم میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے حقوق نہیں دیے جاتے. یہ معاشرے میں اویئرنیس کی کمی ہے. معاشرے میں لوگوں کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے نہیں مل رہا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین کو حقوق نہیں دیا جائے. اب جس فیلڈ میں بھی دیکھا جائے جو خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. اب جس فیلڈ میں بھی دیکھا جائے عورتوں کو برابر کی حقوق دیے ہوئے ہیں. لیکن جو ہمارا سوسائٹی ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, وہ اس طرح سے اکثر جگہوں پر خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. پھر یہ جو قانون بھی موجود ہے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی آج عورت مارچ کے نام پر آپ نکلے ہوئے, ریلیاں نکالے ہوئے, اچھے حقوق, آپ کا جو اصل حقوق ہے جو لاء پاکستان میں لکھے ہوئے, جو اسلام میں ہے, آپ اس چیز پر زور دیا جائے کہ اسلام میں جس طرح عورت کو ایک مقام و منزلہ دیا گیا ہے, اس کو باقاعدہ طور پر اس کو لاء کی شکل میں دیا جائے, اس کو امپلیمنٹیشن کیا جائے, اس کو انفورس کیا جائے ہمارے معاشرے میں. اس چیز پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ جو عورت مارچ والیاں ہیں, یہ تو اپنے جو بھی ان کا تھیم ہے اس کے تحت تو 8 مارچ کے دن یہ لوگ روڈوں پہ نکل آتی ہے. لیکن جو پاکستان کی باقی عوام ہے یا باقی جو خواتین ہیں, یہ جب سمجھتی ہے کہ اپنی حقوق پہ ان کو جو حقوق ملنے چاہیں وہ نہیں ہو رہا ہے, ان کے قانون پہ عمل نہیں ہو رہی ہے, تو پورے سال میں ان خواتین کی جدوجہد ہمیں نظر نہیں آتی. یا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو پاکستان میں عورت مارچ کے حوالے سے جو ریلیاں نکال رہی ہے, یہ ایک منظم سازش ہے. جو مخالف پاکستان, دشمن پاکستان جو NGOs ہے, وہ لوگ اس کو باقاعدہ طور پر, ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں کہیں سے فنڈنگ نہیں ہے, ہمیں کہیں سے بھی اس طرح کا کچھ چیز نہیں ہے, ہم خود یہ سب کچھ ارینج کر رہے ہیں, ہم خود اپنے آواز اٹھانا چاہتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہم بھی نظام چلاتے ہیں, ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے جہاں پر فنڈنگ نہ ہو تو آپ کام نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہوتی ہے وداؤٹ فنڈنگ کے آپ کام کریں, وداؤٹ پلان کے آپ کام کریں. آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہ ہو, آپ کے پاس کوئی فنڈنگ ہی نہ ہو, آپ کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہو, تو آپ کیسے کسی پروگرام کو ارینج کر رہی ہے؟ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں پاکستان میں خواتین کو حقوق نہیں دیے جا رہی ہے. پاکستان میں وومن جو رائٹ ہے اس کو اس چیز سے ڈپریو رکھا جا رہی ہے. پاکستان کو انسٹیبل شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے گزشتہ دنوں وفاقی وزیر امور مذہبی امور ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے, اور دیگر جو اس حوالے سے افراد ہیں ان کو بھی خط لکھے ہیں کہ عورت مارچ کو روکا جائے یا اس پر پابندی لگائی جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اقدام انہوں نے صحیح اٹھایا ہے؟ نہیں جی,
میں کوئی بھی ایسا درخواست، کوئی بھی ایسا آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو عورت کو اپنے حقوق کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے اس کو دبایا جائے۔ آج عورت میں پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ آج عورت مارچ جو پاکستان میں ریلیاں نکالے جا رہی ہے کہ میں اس چیز کی مخالفت نہیں ہوں، بلکہ وہاں پر جو اصل حقوق ہے عورت کے جو اصل رائٹ ہے جو انہیں ملنا چاہیے اس چیز پر بات کیا جائے۔ جس طریقے سے وہ ناچ گانے اور رقص ایسے میوزیکل شو وہاں پہ پرفارمنس کر رہی ہے روڈ کے اوپر آ کر، میں اس چیز کی مخالفت ہوں۔ یہ وفاقی وزیر بھی اسی چیز کے اوپر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، وفاقی امور کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی امور نے کہا ہے کہ اس عورت مارچ کو روکا جائے، اس کا مطلب واضح یہ ہے، واضح الفاظ میں عورت مارچ کو روکا جائے۔ میں نہیں کہوں گی کہ عورت مارچ کو روکا جائے، بلکہ عورت مارچ میں عورتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جو رائٹ چاہیے ہے آپ اس رائٹ کے بارے میں بات کریں۔ آپ کس چیز کے بارے میں بات کریں؟ وہ نہ وہ آپ کا جو سلوگن ہے نہ وہ گورنمنٹ سنے جائیں گی، نہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، تو آپ وہاں پہ کیا شو کرنا چاہتے ہو؟ اچھا ٹھیک، اس کے علاوہ ہمارے جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین جو مغربی طرز ہے یا مغرب میں جو خواتین ہیں ان کے دیکھا دیکھی ان کی طرز کی وہ یہاں پر ڈیمانڈ کرتی ہے یا آزادی چاہتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں مغربی ممالک میں عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے یا عورت کا جو مقام معاشرے میں ہونا چاہیے، کیا مغربی معاشرے میں بھی عورت کو وہ مقام اور آزادی حاصل ہے؟ انتہائی افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی ہم ذہنی غلام ہیں۔ ہمارے عورت یہی چاہتے ہیں کہ جو یورپ میں آج ہم دیکھا جائے تو ٹی وی میں یا کوئی شو میں آپ عورت کی آزادی دیکھی جاتی ہے، آپ کو سننے میں ملتے ہیں کہ وہاں یورپ میں اس طرح سے عورت کو حقوق دیے جاتے ہیں، اس طرح سے ہے، اس طرح سے۔ آپ اس کو دیکھا دیکھی میں ہماری جو معاشرے کی جو خاتون ہے، اکثر خاتون ہے، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ کی طرح ہمیں آزادی ملے، لیکن ہمارا پاکستان میں پاکستانی جو میڈیا ہے وہ فری ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان میں ہر چیز آپ کو شو کیا جائے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ فلان یہ جگہ پر یہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہے، لیکن ایسے جو چیزیں وہاں یورپ میں ہوتی ہے ان کی میڈیا میں ان چیزوں کو شو نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پر جو اچھے چیزیں ہیں ان کو شو کرتے ہیں، جو وہاں پہ غلط چیز ہو رہی ہے، جو خواتین کے جو حقوق ہے اس کو ڈپلوئے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس چیز کو شو نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ طلاق کا ریشو یورپ میں ہے، سب سے زیادہ ہراسمنٹ آپ کو یورپ میں ہے۔ آج ہمارے پاکستانی معاشرے میں ان خواتین کو ان چیز کی کیوں ہوش نہیں آتے ہیں؟ آج ہمارے جو پاکستانی معاشرے میں کسی خاتون کی ریپ ہوتی ہے تو ہر کوئی ان پر تھوکتے ہیں، ہر کوئی اپنی حساب سے آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر ان کے خلاف کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ کرے تو ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہر کوئی اس پر مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن جو وہاں پہ یورپ کے جو معاشرے میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل۔ ابھی یہ آپ نے یورپ میں جو ہوتے ہیں ہر کرائم ریشو مسلم ممالک سے، بلکہ پاکستان کی اگر ہم کمپیئر کریں تو اس سے زیادہ بڑھ کے وہاں پر ہیں، تو کیسے ہم اپنے معاشرے میں اویئرنیس یہ پیدا کریں کہ اور ان کو لوگوں تک پہنچائیں، خواتین تک پہنچائیں کہ وہاں پہ کیا مشکلات ہے جو ہمیں میڈیا پہ دکھتے ہیں ایسا حقیقت میں نہیں ہے، تو ایسا کیا لاہ عمل طے کیے جائیں کہ اس طرح اویئرنیس پیدا کی جائے؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سیکٹر میں، خصوصاً ایجوکیشن جو سیکٹر ہے وہاں پر اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دیا جائے ہے۔ بعض کام جو ہے نا خواتین کے حقوق کو پاکستان میں دبائے جا رہے ہیں، بعض کام غلط ہو رہے ہیں، پاکستانی معاشرے میں بھی خاتون کے اصل جو حقوق ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں، کہ اکثر جگہوں پر، اکثر بعض چیزوں میں ان چیز کو حکومت کو چاہیے کہ خواتین کو ان حقوق سے آگاہی دیا جائے، وہ حقوق دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ پلان بنائے اور اس کی اویئرنیس دیے جائے، خصوصاً ایجوکیشن جو سیکٹر ہے وہاں پر جا کر آپ خواتین کو آگاہی دیا جائے کہ آپ جس طرح حقوق مانگ رہی ہے۔ دیکھیں آج جو عورت مارچ کے اوپر جو ریلیاں نکال رہی ہے، اس کے جو سلوگن ہیں، ان کے اپنے فلیگ پر جو جملے لکھے ہوئے ہیں، ان چیز پر پابندی لگے۔ آپ کس چیز کے بارے میں آپ نکل کے آئے ہیں، کون سے حقوق آپ مانگ رہے ہیں؟ آپ حقوق مانگے کہ اپنے اصل جو حقوق ہے اس چیز کو مانگے کہ آپ کو کون سے حقوق چاہیے۔
دیکھیں کہ ایک پروگرام ہوا تھا ابھی ریسنٹلی ہم جہاں پہ پڑھ رہی ہے اس سیکٹر میں سائبر کرائم کے حوالے سے بہت اچھا اقدام ہے سائبر کرائم کے حوالے سے کہ آگاہ کرنا کہ سائبر کرائم ہوتا کیا چیز ہے. ایک تو یہ تو ہر کوئی جانتے ہیں, لیکن سائبر کرائم ہم انجانے میں کیا کیا ہم سائبر کرائمس جو کرائم ہے وہ ہم کمٹ کر رہی, اس چیز کے بارے میں باقاعدہ اویئرنیس پھیلایا. کرنے کے بعد وہاں کے خصوصاً ایجوکیشن سیکٹرز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ دیکھیں ہم اگر یہ کریں تو یہ سائبر کرائم میں ہوگا, یہ دیکھیں ہم اگر یہ کریں تو یہ غلط ہوگا, یہ چیز ہے تو یہ صحیح ہے, اور لوگ ان کے دھوکہ فراڈ اور ایسے چیزوں سے بچ سکے. اس طرح سے آپ باقاعدہ طور پر کوئی پروگرام بنایا جائے, آپ اویئرنیس دیا جائے کہ خواتین کو کون سے حقوق چاہیے ہوتی ہے, آپ کو جو حقوق آپ اس وقت آپ مانگ رہی ہے, جو پینفلیٹ پر جو جملے لکھے ہوئے ان کی آپ کو بعد میں آ کر کیا پچھتاوا ہوں گے. جس طرح ابھی وہاں پہ حقوق مانگ رہے کہ ہمیں آزاد رکھا جائے, ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے کھانا کیوں گرم کرے. دیکھا جائے آپ نے کتنا زندگی جینا ہے. آج یورپ اور ایسے جگہوں پر تو ظاہر سی بات ہے ہم نے سنا ہوا تھا اور یہ چیزیں ہو رہی ہے. آج پاکستان میں بھی دیکھا جائے, آپ جب اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں گے پھر وہاں پر خون کے آنسو روئیں گے. کتنوں کے ہم انٹرویو سننے کے بعد ہمارا دل جل جاتے ہیں کہ یار کاش کہ اگر ان کے لیے کتنے مشکلات وہ وہاں اولڈ ایج ہاؤس میں جا کر سہ رہے ہیں. آج وہ اپنے اولاد کی اگر اس کی مناسبت سے اپنے اولاد پر تربیت دیے جاتے, اولاد کو اگر صحیح معنوں میں سمجھایا جاتے ہیں کہ جس طرح اسلام نے بتایا, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ عورت کی حقوق کا جو محافظ ہے وہ اسلام ہے. اسلام سے زیادہ کوئی بھی آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کی حقوق کا تعین کیا ہوا ہے, آپ کو ہر انداز میں آپ کو حقوق دیا ہوا ہے. ماں کے پاؤں تلے ہے جنت, آپ کو اس سے زیادہ کیا چیز چاہیے. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے دنیا بھر میں, اور اس وقت جو ریسنٹلی اگر حالات ہم دیکھیں تو اب یہ لوگ مسلم خواتین کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کی حجاب کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہے, حجاب کے اوپر پابندی. فرانس, ہندوستان ہماری تازہ مثال ہے جہاں پر مسلم کروڑوں میں بستے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر خواتین کو مشکلات درپیش ہے. کیا یہ حجاب عورت کا حق نہیں ہے؟ اس حوالے سے خواتین کو اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے, اور حجاب کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا؟ حجاب کے حوالے سے جو سازشیں ہو رہی ہے, جس طرح اس چیزوں پر پابندی لگایا جا رہی ہے, جس طرح اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ریلیاں نکال رہی ہے اور جو ان کا سلوگن ہے یہ بھی تو اسی میں سے ایک سازش ہے, اسی سازشوں میں سے ایک سازش ہے. وہ چاہتے ہیں, دشمن اسلام یہی چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنے اندر سے کھوکھلا ہو جائے, ہم خود یورپ کو فالو کریں, ہم خود اپنے اسلام کے خلاف اٹھ جائے. ظاہر سی بات ہے وہ آ کر یہاں پر ایک دم سے ہمارے کلچر کو اور ہمارے چیزوں کو, کیونکہ کلچر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی گروپ اور فرقے کے لیے, اس کی جو کلچر ہے وہ بہت اہمیت کے حامل رکھتے ہیں. آج دشمن یہ چاہتے ہیں اس طرح کی ریلیاں نکال کر, اس طرح سے جو سلوگنز شو کر کے, اس طرح سے پلیفلیٹ پر جو جملے لکھ کر, اس طرح دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آج ہماری جو اسلام کے جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, اس چیز کو کمزور کیا جائے, ہم خود اپنے اسلام کو کمزور کیا جائے. اسلام کو کمزور کرنے کا ایک سازش یہ ہے. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت شیعہ قوم بھی اگر ہم دیکھیں, یا بحیثیت مسلمان کے اگر ہم دیکھیں, ابھی 8 مارچ کو ہم ایک مغرب کے دیے ہوئے دن پر, یا غیر مسلم جنہوں نے دیا ہے ایز دن خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ, تو ہم بحیثیت مسلمان اپنی جو مسلم خواتین ہیں, خصوصاً اگر ہم بات کریں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, ان کی سیرت ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, مسلم خواتین کے لیے اسوہ عمل ہے, اسوہ نمونہ ہے. تو ہم ان کی ولادت کے دن کو کیوں خواتین ڈے کے طور پر نہیں مناتے؟ جس طرح جو ایک انٹرنیشنل وومن ڈے ہے, اس حوالے سے آپ ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان میں اسٹیڈیم کو نکال رہی ہیں, لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ یہ پاکستان ہونے کے ناطے سے یوم مادر کو وومن ڈے کے حوالے سے منایا جائے. ٹھیک. اور
آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ کے زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ بے شک ایسے سلوگن اٹھائے، ایسے اپنے فلیگ پر ایسے اچھے اچھے اقوال لکھے جانے کے بعد یوم مادر کے نام پر آپ باقاعدہ اپنے حقوق مانگے، باقاعدہ اپنے رائٹ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم کیا کر رہی ہے کہ ہم یہ ڈے جو ہے وہ 8 مارچ جو ہے، ایکچولی پاکستان میں کوئی ایسی واقعات ہوا ہی نہیں ہے جس کی مناسبت سے ہم 8 مارچ کو منا رہی ہے، 8 مارچ کے طور پر یوم وومن ڈے کے حوالے سے منا رہی ہے۔ چلو خیر ہے کہ جس طرح ہم لیبر ڈے اور چائلڈ ڈے مناتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ UN نے 1977 میں اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو آپ بے شک ٹھیک ہے آپ منائیں، لیکن جو سلوگن اور جو جملے اور جس طرح ڈانس اور ناچ اس طرح ہو رہی ہے، اس چیز پر پابندی ہونا چاہیے۔ بہت بہتر تو یہی ہوگا کہ یوم مادر کو میں بھی حکومت سے یہی مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وومن ڈے ہی منانا ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے، تو پھر آپ یوم مادر کو ایک وومن ڈے کے حوالے سے منایا جائے۔ بالکل کلثوم ایلیا صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایک دفعہ پھر کیا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ تشریف لائیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم سوچیں تو ہماری جو مسلم خاتون ہیں، خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام مسلمان خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی ہر زندگی کے ہر جو فیلڈ ہے ان میں ہمیں ان کی سیرت سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ان پہ عمل کر کے ہم ایک اچھا معاشرے کی تشکیل، خاندان کی تشکیل ہم دے سکتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم سب کو مل کر حکومتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، اور جو خواتین ہیں، خواتین تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی ہیں، جو بھی جہاں بھی ہے، جو جس طرح کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس چیز کو میں دوبارہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں عورت مارچ کے خلاف نہیں ہوں، مگر جس طرح عورت مارچ ہمارے پاکستان میں نکالے جا رہے ہیں، میں اس چیز کی بالکل میں مخالفت کرتی ہوں، اور میں اپنے ماؤں اور بہنوں کو یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدا دا سب سے زیادہ اس معاشرے میں جس طرح حالات ہمارے چل رہی ہے کہ آپ کو آپ کی اولاد کی تربیت کی انتہائی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج عورت مارچ میں بعض خواتین، بعض ٹولے آ کر مجھے انتہائی افسوس ہوتے ہیں کہ جو کہ پورے پاکستان کے خواتین کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ایسے چیزیں، حالانکہ دیکھا جائے تو جس پروونس میں بھی آپ دیکھا جائے وہاں پر بے پردہ جو خاتون ہے اس طرح کے سلوگن شو کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 40% ہے، اور 60% جو خواتین ہیں وہ باپردہ خاتون ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے کون سے حقوق کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے۔ میں بھی اٹھاتی ہوں خواتین کی آواز، خواتین کے رائٹس کے اوپر میں خود آواز اٹھاتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کس حقوق کو دیا جائے، خواتین کو کون سے حقوق پر آواز اٹھانا چاہیے۔ کہ لہٰذا تو میری ریکویسٹ ہے خصوصاً ماؤں سے کہ اپنے اولاد کی تربیت پر زور دیا جائے، اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیا جائے۔ اسلام کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم ہر ان چیز کے مخالفت ہوں جس پر جو اسلام کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہو، ہم سب میں ان ساری چیزوں کے خلاف ہوں۔ خود تو ہماری ماؤں بہنوں، میری ریکویسٹ ہے کہ اولاد کی تربیت کے اوپر آج سوشل میڈیا دشمن اس چیز میں کام، میں بار بار کہتی ہوں، میری ہر اسپیچ میں یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس چیز میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آج دیکھیں آپ عورت مارچ کے اوپر نکل رہے ہو، ریلیاں نکال رہی ہو، تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے آپ عورت کے حقوق پر آواز اٹھا رہی ہو۔ تو میں خواتین کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو تربیت پر فوکس دیا جائے۔ ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ سوشل میڈیا والے اسلام کو فالو کرتے ہیں، جو حقیقی اسلام ہے اس چیز کو چھوڑ رہی ہے، حقیقی اسلام سے بے خبر ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ اولاد کی تربیت کے اوپر آپ زور دیا جائے، نہیں تو دیکھیں کہ آج یہ لوگ چاہ رہی ہے، اور وہ ان کی حساب سے یہ بہت اچھے کام کر رہی ہے کہ وہ پورے خواتین کو، جو پاکستان کے خواتین کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، کہ ہم خواتین کی حقوق کے اوپر آواز
اٹھا رہی ہے. حالانکہ ایکچوئل میں دیکھا جائے تو آپ کس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے؟ خواتین کی حقوق کے اوپر آپ نے آواز اٹھانا ہے تو آپ ان چیزوں پر اٹھائیں جہاں پر عورتوں کو ضرورت ہو. الیاس صاحب، آپ نے بھی تربیت کی بھی بات کی، تو ایک اور سوال یہاں پر بنتا ہے کہ تعلیم و تربیت، اس میں چونکہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے جو سسٹم ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہے تربیت کے اوپر، بچوں کی تربیت کے اوپر، ان کی ذہنیت کے حوالے سے. اور اس وقت پاکستان کا ایک بڑا ایشو قومی یکساں نصاب تعلیم ہے، جس پر مکتب تشیع کو بھی اس پر تحفظات ہے اور دیگر کو بھی ان کے اوپر تحفظات ہے. اور اس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی، جو خواتین کے حوالے سے بات ہیں، اس پر بھی تحفظات ہیں بعض کو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے پاکستان میں جو نصاب ہے اور پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ایکچولی وہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. ہم کسی اور کا فالوور ہے. ہم کسی اور کے جو نصاب ہے اس چیز کو پاکستان میں نہیں تو انگلش کو کمپلسری رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھے. اب اکثر ممالک میں دیکھا جائے وہاں پر کوئی کمپلسری نہیں ہے انگلش ہمارا زبان ہے ہی نہیں. آج ہماری بدقسمتی یہی ہے اور افسوس مجھے اس بات کی ہوتے ہے کہ اگر 4 لفظ انگلش بولنے والے کو آئے تو ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم اس کو بہت بڑا کمال کے شخصیت سمجھے جاتے ہیں. نہ اس کی آداب کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. بھلے کچھ بھی ہو جائے، اس نے 10 لفظ انگلش بولا تو وہ کمال کے شخصیت ہے. کہ اس چیز پر حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو آنے والا جو نسلیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ماں کا گود پہلا درسگاہ ہے، تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے گود میں جو خاتون آئی ہے، اپنے گود میں جو آپ کے بچے آ رہے ہیں، خصوصاً خواتین کو بہت زیادہ، جو لڑکیاں آپ کی ہوتی ہے، آپ کی بیٹیاں آپ کو ہوتی ہے، اس کو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک معاشرے کا رکن ہے، وہ اس سے ایک معاشرہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے نصاب کو دیکھے، کس نصاب کو پڑھا رہی ہے. آج اسی نصاب کی وجہ سے ہمارے جو آنے والے نسل ہے وہ اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں یورپ والا آزادی چاہیے، یورپ والا سسٹم چاہیے. کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی افسوس اس بات کی ہے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں وہ آزادیاں، وہ سسٹم ہمیں چاہیے. ہمیں اپنے ملک کے نظام اور اپنے ملک کے ایجوکیشنل جو سسٹم ہے وہ کمزور نظر آتی ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کیوں ہم نے کسی اور کا فالو کیا ہے. یقیناً بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ہے کہ یکساں نصاب بھی اس وقت موضوع بحث بھی ہے، متنازع بھی ہے. تو ہماری طرف سے بھی یہی سجیشن ہے کہ اس میں ایسے چیپٹرز شامل کیے جائیں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، اور جو مسلم خواتین ہیں جن کا کردار ہے تاریخ میں، ان کا بھی ذکر ہو، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے آنے والے نسل ہیں، وہ ان سے آگاہ ہو، بجائے اس کی کہ ہم مغرب کی طرف دیکھیں. ہم اپنے جو رہنما ہیں، مسلم خواتین ہیں، ان کے کردار سے آگاہی ہو اور ان کو فالو کریں. تو ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس حوالے سے خواتین کی حقوق آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہیں، یہ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.